بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ وہ ہر وقت بیٹے کی چاہ میں وظیفہ پڑھتی رہتی اور بیٹا پیدا کرنے کے لیے نئے نئے ٹوٹکے کرتی، یہاں تک کہ کسی کے کہنے پر انہوں نے کچے کریلے تک کھانے شروع کر دیے کہ اس سے بیٹا پیدا ہوگا۔ ان کی یہ خواہش دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی ان کو مجھ سے کوئی خاص لگاؤ تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے رہتی جیسے میں کوئی حقیر سی چیز ہوں اور ان کی زندگی میں بالکل حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ ان کا یہ انداز مجھے اندر ہی اندر احساس کمتری کی انتہا پر لے آیا تھا۔ میں اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی۔ وہ ہر وقت مجھے منحوس کہہ کر پکارتی، جھڑکتی اور کہتی کاش تیری جگہ بیٹا پیدا ہو جاتا۔ اور ان کی یہ بات مجھے بہت چبھتی، جیسے ان کے گھر میں پیدا ہوئی اس میں میری ہی غلطی تھی۔ ایک دن اماں کی دوست گھر آئیں۔ میں اماں کے سر پر تیل لگا رہی تھی جب انہوں نے میری اماں کو اشارہ کیا، اور اس کے بعد اماں فوراً بولی، اٹھ جا کر چائے بنا کے لے کے آ۔ میں فوراً کچن میں چلی گئی۔ چائے چولہے پر رکھتی فوراً کچن کے دروازے سے کان لگائے سننے لگی۔ میری اماں اپنی دوست سے پوچھ رہی تھی، تو نے میرا کام کیا؟ کوئی تعویذ لائی؟ تعویذ کا سن کر میں ٹھٹک گئی کہ بھلا وہ کون سے تعویذ کی بات کر رہی تھی۔ میں اور بھی سننے لگی۔ میری اماں کی دوست نے کہا، ارے بہن، انہوں نے تعویذ دینے سے منع کر دیا ہے، لیکن تیرے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے انہوں نے۔ اگلا پچھلا سب جانتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے ایک ایسی بات بھی بتائی ہے جسے سنتے تو چونک جائے گی۔ اماں تو چونک چکی تھیں، اور میں بھی۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا، پیر صاحب نے کہا ہے کہ تیرے گھر بیٹے کی ولادت نہ ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تیری بیٹی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا کہ اماں کے مظالم اب مزید مجھ پر بڑھ جائیں گے۔ جب اماں کی دوست نے پھر کہا، پیر صاحب نے کہا ہے کہ تیرے گھر میں تیری بیٹی نحوست ہے، اسی لیے وہ دیکھ کر عمل کریں گے۔ تمہیں کل ہی ان کے پاس جانا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانا۔ اللہ نے چاہا تو اتنا اچھا علاج ہوگا کہ ایک ہفتے میں ہی ساری نحوست دور ہو جائے گی اور تیرے حمل میں بیٹا ٹھہرے گا۔ ان کی بات سنتے اماں خوشی سے کھل اٹھی کہ آخر اب تو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ اگلے دن صبح 9 بجے وہ مجھے اپنے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر لے گئیں۔ وہاں عورتوں کی بہت بڑی تعداد تھی، ایسے جیسے ہجوم تھا۔ ہر کوئی اپنی مرادیں اور مسائل لے کر یہاں حاضر تھا۔ اماں بھی کافی پرجوش تھیں اور مطمئن بھی، جبکہ مجھے اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کے ساتھ ہی لائن میں بیٹھ گئی۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد ہمارا نمبر آیا اور ہم اندر گئے۔ اماں نے اندر جاتے ہی سلام کیا، جبکہ میں حیرانگی سے اور پریشانی سے یہ وحشت ناک کمرہ دیکھنے لگی۔ اب تک صرف سنا تھا، پر دیکھنے میں کہیں زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اندر وہ پیر سیاہ چولا پہنے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح پکڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ اماں کے سلام پر ہاتھ اٹھا کر بیٹھنے کا کہا، پھر آنکھیں بند کی، تسبیح پکڑ کر ہلنے لگا۔ پھر اپنی کاجل سے لبریز سرخ آنکھیں کھول کر پہلے اماں کو اور پھر مجھے دیکھا۔ اماں نے بنا وقت ضائع کیے اپنا مسئلہ بتایا۔ پیر صاحب، مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں جس سے میرا بیٹا ہو جائے۔ جبکہ وہ پیر جو میرے سے نظر ہٹا چکا تھا اچانک ہی واپس مجھے بغور دیکھنے لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ مسکرایا ہے، اور پھر مجھے دیکھتا اماں سے بولا، تیری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، پھر بھی تجھے بیٹے کی چاہ ہے؟ وہ مجھے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اس پیر کی نظریں غلیظ لگ رہی تھی اور ان سے ٹپکتی غلاظت مجھے ڈرا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اماں کو طیش آ گیا اور بولی، سب اس منحوس کی منحوسیت کی وجہ سے تو ہوتا ہے، اس منحوس نے جنم ہی کیوں لیا؟ اماں کی بات پر پیر صاحب بولے، اس کی منحوسیت کا علاج کرنے ہی تو اسے بلایا ہے۔ یہ کہہ کر پیر نے اپنے ہاتھ میں ایک سیاہ دھاگا لیا اور آنکھیں بند کر کے اس پہ کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ پھر مجھے ہاتھ آگے بڑھانے کو کہا۔ جب میں نے آگے ہاتھ نہ بڑھایا تو اماں نے زبردستی میرا ہاتھ آگے کیا، اور پھر اس پیر نے میرے ہاتھ پر وہ دھاگا باندھ دیا اور بولا، یہ دھاگا جب تک بیٹا 7 ماہ کا نہیں ہو جاتا اتارنا مت۔ اور پھر اس نے اپنی خادم کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد خادم نے ایک سفید گولیوں کی شیشی امی کی شیشی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور امی کی طرف بڑھائی اور بولا، ہر روز تو نے اور تیرے شوہر نے رات کو سونے سے پہلے ایک ایک گولی لازمی کھانی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تو گھر کا دروازہ رات کو کھلا چھوڑنا، ورنہ عمل پورا نہ ہوگا۔ جبکہ اماں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے، گھر میں قیمتی اشیاء ہیں۔ وہ پیر اماں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے بولا، تیرے گھر کی حفاظت میرے موکل کریں گے،
تو بے فکر ہو جا بچہ۔ اماں پیر کی بات پر مطمئن ہو کر کچھ ہدیہ رکھنے لگی تو اس پیر نے منع کر دیا۔ اماں مشکور سی گھر آ گئی اور گھر آ کر مجھے بھی سختی سے ہدایت کی، یہ دھاگا ہاتھ سے کھلنا نہیں چاہیے۔ گھر آنے کے بعد سے اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھی، اور جب رات کو ابا آئے تو انہیں خوشی خوشی یہ بتایا تو ابا خاموش ہو گئے۔ رات کو اماں نے ابا کو بھی دوا کھلائی اور خود بھی کھائی، پھر گھر کا دروازہ کھول کر گہری نیند سو گئی۔ جبکہ ان کے سونے کے بعد گھر کا دروازہ کھلا اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی جب اچانک دروازے سے، میرا نام سدرا ہے، میری عمر 17 سال ہے، میں میٹرک کی طالب علم ہوں اور کراچی کی رہنے والی، اپنے ماں باپ کی واحد اولاد ہوں۔ میرے ابا کا نام صادق اور اماں کا سمر۔ میری اماں بہت خوبصورت تھیں، دیکھو تو نظر ٹھہر جائے، گوری رنگت، کھڑے نئے نقش، لیکن ڈھلتی عمر کے ساتھ ان کا حسن بھی ڈھلنے لگا تھا اور میں ہو بہو اپنی اماں جیسی تھی، بہت خوبصورت۔ ایک مرتبہ دیکھنے والا پلٹ کر لازمی دیکھتا تھا۔ سب مجھے میری ماں کی کاپی کہتے تھے، اس کے باوجود میری امی مجھ سے نفرت کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے نا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ہی چھن گئی ہیں، میں برباد ہو گئی ہوں۔ لیکن اگر تیری جگہ کوئی لڑکا پیدا ہوتا نا تو آج میری زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے غصے سے اپنی بیٹی ماننے سے بھی انکار کر دیتی۔ اگر میں شکل میں ان کی کاپی نہ ہوتی تو اسی بات پر یقین کرتی کہ وہ میری ماں نہیں ہیں اور میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں۔ اور اماں کی بنسبت ابو مجھ سے زیادہ، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میری تمام ضروریات کا خیال بھی ابو ہی رکھتے تھے، جبکہ اماں بھی ابا کے سامنے خاموش رہتی تھیں اور مجھ سے کچھ نہ کہتی۔ میرا دل کرتا کہ میں اماں کا رویہ ابا کو بتا دوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کے درمیان ناچاکی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری نانی اور ماموں بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، سوائے میری امی کے سبھی جان چھڑکتے، لیکن میری ماں کو صرف ایک ہی ضد سوار تھی کہ انہیں بیٹا چاہیے۔ سب انہیں سمجھاتے بھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی یہ تو اللہ کی دین ہے، پر وہ یہی کہتی کہ صرف بیٹا چاہیے، اور اسی خواہش کے حصول کے لیے کوئی نہ کوئی جتن کرتی رہتی، جبکہ اسی بیٹے کی ضد میں 17 سال گزر چکے تھے۔ اماں کی 2 بہت پکی سہیلیاں تھیں، ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری رشتے کروانے والی، دونوں ہی اماں سے ملنے آتی رہتی۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی بات تھی جب مجھ پر بہت بڑا انکشاف ہوا کہ میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ امی اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی جب میں چائے لے کر ان کے کمرے میں جانے لگی، لیکن میں کمرے کے دروازے پر ہی تھی جب اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میری امی جو کہہ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میں اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی کہ ان کی باتوں کا مقصد نہ سمجھتی۔ ان کی باتیں سنتے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے چائے کی ٹرے باہر ہی رکھ دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، جبکہ مجھے اب تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے سنا وہ سچ تھا۔ اگر سچ تھا تو میری اماں اس حد تک گر سکتی ہیں؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری اماں اپنی دوست کو کہہ رہی کہ انہوں نے اپنی اماں کی دوست کے جانے کے بعد اماں نے مجھ پر بہت غصہ کیا اور گالیاں بھی دیں کہ میں چائے لے کر کیوں نہیں آئی، لیکن میں نے ڈر کر یہ نہ کہا کہ میں نے آپ کی واہیات گفتگو سن لی، ورنہ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی۔ نہ ہی میں اپنے پیارے ابا کو اتنا غم دے سکتی تھی کہ ان کی بیوی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے جب اماں نے اپنی رشتے والی سہیلی کو بتایا، اے بہن، میں اس کو جلد سے جلد اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ ایک بار یہ میرے گھر سے چلی جائے نا تو میں دوبارہ شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ اماں کی دوست تو پہلے ہی میرے حسن کی فریفتہ تھی اور اماں سے کئی بار میرے متعلق بات کر چکی تھی، لیکن ابا کا سخت حکم تھا کہ میرے 18 سال کا ہونے سے پہلے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ لیکن اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور کچھ ہی مہینوں میں 18 سال کی ہونے والی تھی، اسی لیے اماں نے رشتے کا بول دیا۔ رشتے والی نے میری تصویر مانگی اور کہا، اس منحوسیت کے لیے جلد رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری جان چھڑوا دوں گی میں، تم فکر مت کرو۔ جبکہ اماں کی اتنی گھناؤنی حقیقت جاننے کے بعد میں ان سے کوئی اچھی توقع رکھتی بھی نہیں تھی۔ اماں نے ابا کو رشتے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ اماں پڑوسن کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھیں اور ساتھ ہی مجھے پورے گھر کی صفائی کا حکم دے کر گئی تھیں۔ میں صفائی میں مگن تھی جب اماں کے کمرے کی صفائی کرنے آئی۔ اماں عموماً اپنے کمرے کی الماری لاکڈ رکھتی تھیں۔ ابا کو بھی اپنی الماری میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جبکہ مجھے اس بات کا بہت تجسس ہوتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ وہ اپنی الماری کی چابی بھی چھپا کر رکھتی۔ آج موقع ملا تھا مجھے یہ راز جاننے کا، اسی لیے پورے کمرے کی صفائی کرتے میں نے ہر جگہ کی تلاشی لی۔ جب مجھے اماں کے تکیے کے کور کے اندر سے چابی ملی، میں نے خوشی سے وہ چابی اماں کی الماری میں لگا کر چیک کیا تو الماری کھل گئی۔ میں نے جلدی اماں کی الماری کی تلاشی لی۔ جب آخری خانے میں مجھے کچھ ملا جسے دیکھتے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرت سے سب دیکھتی رہ گئی۔ میری آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بہنے لگے۔ میں روتی رہی۔
اور سب دیکھتی رہ گئی۔ جب ان سب میں وقت گزرنے کا اندازہ نہ ہوا اور گھنٹے گزر گئے، جب شام کے سائے پھیلنے لگے تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے وہ سب واپس الماری میں بند کرتے الماری کا دروازہ لاک کیا اور چابی واپس تکیے کے کور میں رکھ دی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دروازے کے پاس کھڑے کھڑے ہزاروں قطار رونے لگی۔ میرا دل کیا میں اپنی ماں کی حقیقت پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں، پر میں مجبور تھی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ میں ساری رات کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ ایک کے بعد ایک راز میری ماں کا مجھ پر فاش ہو رہا تھا، وہ بھی گھٹیا، جو میری برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، نہ ہی مجھے کسی نے بلایا، لیکن صبح جب میں گہری نیند میں تھی تو کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، دروازہ کھولا تو نیند بھگ سے اڑ گئی، کیونکہ سامنے اماں غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ جب وہ غصے سے بولی، کل تو میری الماری میں گھسی تھی؟ یہ سنتے میری جان مزید جانے لگی، اور پھر مجھے بہت ڈانٹی، مجھے بہت باتیں سنائی، آخر میں مجھے دھمکایا۔ اگر تم نے کسی کو بتایا جو تم نے دیکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اپنی ماں کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، جو بہت خطرناک تھا، اس سے میں اور بھی ڈر گئی۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ جی، جلدی جلدی میری شادی ہو جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں، ورنہ اگر اماں کا ایک اور راز گھناؤنا راز مجھ پر ظاہر ہوتا ہے نا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گی۔ لیکن اسی دوران اماں کی دوست نے انہیں ایک پیر کا بتایا، جسے سنتے اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ وہی دوست تھی اماں کی جس کو اماں نے میرے رشتے کے متعلق کہا تھا۔ اماں سب باتوں کو بھلائے پیر صاحب کے پاس اس یقین سے گئیں کہ ان کا کام ہو جائے گا، اور پھر ان کی دی ہوئی دوائی کھا کر ان کی نصیحت پر عمل کرتے دروازہ کھول کر سو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا، پورے گھر میں میری چیخیں گونجتی رہیں، پر کوئی باہر نہیں نکلا کمرے سے، نہ اماں نہ ابا۔ میں نے اماں ابا کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ جب کسی نے اچانک، میری اماں جب حاملہ ہوئیں تو بہت خوش تھیں، ابا بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ جب ابا نے اماں سے اظہار کیا، میں بیٹا چاہتا ہوں، ان کی یہ بات سنتے اماں ٹھٹک گئی اور ابا سے کہا، بیٹا ہو یا بیٹی، جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جبکہ اماں کی باتوں پر ابا غصہ ہو جاتے اور ان سے کہتے، تم بیٹا ہونے کی دعا کرو اور بیٹا پیدا ہونے کے وظائف پڑھو، ورنہ اگر بیٹی ہوئی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ جبکہ اس بات پر اماں کو بہت غصہ چڑھتا اور آئے دن اسی بات پر اماں ابا کی بحث ہوتی۔ جب ایک دن ابا نے غصے میں اماں کو کہہ دیا تھا، اگر اس بار بھی ہماری امید پوری نہ ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سنتے اماں کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ جب یہ بات اماں نے اپنی بہنوں اور ماں کو بتائی، سب نے انہیں دلاسا دیا کہ اولاد ہونے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ اماں تو ابا کے بیٹے کی رٹ سے پریشان تھی، اور ان کی پہلی بار ماں بننے کی خوشی بھی کہیں کھو چکی تھی۔ وہ اپنی آنے والی اولاد کے لیے بہت فکر مند تھی۔ جب میری پیدائش کا وقت آیا اور میں پیدا ہوئی تو اماں کی تمام فکرات ختم ہو گئیں، کیونکہ وہ مجھے جنم دیتے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ لیکن ان کی موت کا گہرا صدمہ ابا کو لگا تھا، کیونکہ ابا ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کا آخری وقت بہت اذیت سے گزرا۔ ابا کی وجہ سے یہ بات ابا کو ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ میری اماں کا نام نمرا تھا اور سمرا ان کی چھوٹی بہن اور میری چھوٹی خالہ تھی۔ جب امی کے گزرنے کے بعد سب کی نظر مجھ پر تھی، لیکن میرے ابا نے مجھے دینے سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، جبکہ دونوں کا موقف ایک ہی تھا کہ ابا اماں کی نشانی رکھنا چاہتے تھے، اور اماں کے گھر والے بھی، جبکہ میری نانی اور میرے ماموں کو میری فکر ہونے لگی تھی۔ جب نانی نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ میری سمر خالہ کی شادی میرے ابا سے کریں گی، یہ سنتے سمر خالہ بدک گئی، کیونکہ وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ لیکن نانی نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا، اگر بیٹا ہوتا تو میں یہ فیصلہ نہ لیتی، لیکن بیٹی کا معاملہ ہے، اور بیٹی بھی اس صورت میں جب اس کا باپ اسے چاہتا ہی نہیں۔ میری خالہ نے بہت انکار کیا، پر ان کی کسی نے نہ سنی، اور ابو سے ان کی شادی کر دی گئی۔ میری خالہ ان سب کا ذمہ دار مجھے سمجھنے لگی کہ اگر میں پیدا ہی نہ ہوتی تو ان کی بہن زندہ ہوتی، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا تو کم از کم بہن کے ساتھ ان سے ان کی محبت تو نہ چھینتی۔ وہ مجھے منحوس کہنے لگی۔ ابو نے انہیں شروع میں ہی جتا دیا تھا کہ اگر یہ بات میرے علم میں آئی یا مجھے ان کے رویے سے معلوم پڑا کہ وہ میری خالہ یا سوتیلی ماں ہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ جتنا برا انہوں نے امی کے ساتھ کیا تھا، اتنا اچھا میرے ساتھ کر کے وہ خود کو مطمئن کر رہے تھے۔ میری خالہ نے ان کی بات مان لی، لیکن مجھ پر میری زندگی تنگ کر دی۔ میں انہیں ماں سمجھتی رہی، ماں کے آغوش میں آنے کے لیے تڑپتی رہی، جبکہ وہ تو میری ماں ہی نہیں تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ کچھ عرصے اس لڑکے سے رابطے میں رہیں جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن پھر اس لڑکے نے خالہ کو چھوڑ دیا
اور کسی اور سے شادی کر لی۔ جب خالہ ابا کی طرف مائل ہوئیں تو یہ دیکھ کر ان کا خون جلنے لگا کہ ابا مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جسے سنتے خالہ کا خون جلنے لگا اور انہوں نے بیٹے کی خواہش پیدا کر لی کہ اگر بیٹا ہوا تو وہ میری ابا کی چاہ ہوگی اور وہ اسے ہی زیادہ چاہیں گے۔ یہ ساری باتیں مجھے چند دن پہلے معلوم پڑی تھیں کہ وہ میری سگی ماں نہیں، بس میرا چہرہ خالہ پر گیا تھا۔ جب شادی کے شروع میں خالہ کا رویہ میرے ساتھ برا تھا تو ابا نے انہیں دھمکایا تھا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیا یا کبھی مجھے بتایا کہ میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں تو وہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد خالہ ان کے سامنے تو صحیح رہتی، نہ ہی خالہ نے مجھے یہ حقیقت بتائی، لیکن ان کا رویہ بہت خراب رہتا۔ یہ حقیقت مجھے اب بھی نہ پتہ چلتی اگر میں ان کی الماری میں نہ گھستی جس میں انہوں نے اپنی پرانی محبت کے خط اور سب کچھ سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ساتھ اس میں میری سگی امی ابو اور میری تصویریں بھی تھیں۔ اس خط میں جو انہوں نے اپنے محبوب کو بھیجنے تھے، اور شادی کے بعد ان کے محبوب کے آئے خط پڑھ کر مجھے سب پتہ چلا تھا جو انہوں نے بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر رکھے تھے۔ شاید وہ ان کے لیے قیمتی اثاثہ تھے، اور پھر جب وہ بے ترتیبی دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ میں گھسی ہوں گی تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور ساتھ میں دھمکایا بھی کہ اگر میں نے ابا کو کچھ بتایا تو وہ بہت برا کریں گی۔ وہ میری ماں نہیں تھی، اس سے مجھے اب ان سے چڑ ہونے لگی تھی۔ جو بھلا اپنی سگی اولاد کی نہ ہوئی وہ میری کیا ہوتی؟ ایک یہ گندی حقیقت بھی مجھ پر کھلی تھی جب وہ اپنی ڈاکٹر دوست سے بات کر رہی تھی اور ان کی ڈاکٹر دوست انہیں سمجھا رہی تھی کہ اب اگر ان کا حمل ٹھہرا تو وہ ضائع نہ کروائیں ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ میری اماں نے 17 سال میں 3 حمل ضائع کروائے تھے، صرف اس وجہ سے کہ الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی تھی، اور یہ بات انہوں نے سب سے چھپائی تھی۔ جو عورت 3 قتل کر چکی تھی اپنی ہی اولاد کے، میں اس سے کیسے امید کرتی کہ وہ کبھی مجھ سے محبت کرے گی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ میری سگی ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنے دل میں دفن کر لیں، لیکن پھر جو ہوا میرے ساتھ وہ پورے گھر کی دنیا ہلا گیا۔ وہ پیر صاحب سے جب وہ گولیاں لے کر آئی تھیں پابندی سے کھا رہی تھیں، ساتھ ہی ابا کو بھی کھلا رہی تھیں، جبکہ میرا دل کسی نئی انہونی کو سوچ کر خوف زدہ تھا۔ میری اماں روز رات کو گھر کا دروازہ کھول کر سوتی اور میں ان کے سوتے ہی دروازہ بند کر دیتی، کیونکہ اماں کو کوئی ڈر اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی ساری قیمتیں جیسے زیور پیسہ سب بینک میں رکھتی تھیں، لیکن ان کو اتنا خیال نہ تھا کہ ان کے گھر میں ایک جوان لڑکی ہے اور اس کی عزت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن مجھے اپنی عزت کی پرواہ تھی، اسی لیے جب تک میری اماں نہیں سوتی تھی میں جاگتی تھی اور دروازہ بند کرنے کے بعد سوتی تھی۔ اماں کی دوست روزانہ آ کر پوچھتی، پیر کی بات پہ عمل کر رہی ہو نا؟ اماں کہتی ہاں ہاں۔ تو وہ کہتی ان کی ساری باتوں پر عمل کرنا، پھر دیکھنا مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ناساز تھی، بخار بھی تھا، اس سے میری آنکھ امی سے پہلے لگ گئی۔ رات کے پہر میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی، میں پانی لینے کمرے سے باہر نکلنے لگی جب مجھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب اگلے لمحے میری روح کانپ گئی، یہ یاد آتے کہ میں گھر کا دروازہ بند کرنا تو آج بھول ہی گئی تھی۔ یہ یاد آتے ہی میں دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی، لیکن یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ میں چلانے لگی کیونکہ وہی پیر گھر میں گھس آیا تھا جس سے اماں اپنا علاج کروا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کرتی اس پیر نے میرے منہ پہ ایک رومال رکھ دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے بے ہوشی میں وہ پیر نہ جانے مجھے کون سی جگہ لے آیا جہاں میری جیسی اور بہت سی لڑکیاں تھیں۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی کیونکہ وہ لڑکیاں بھی بری طرح رو رہی تھیں اور خوفزدہ تھیں، میری حالت بھی ان جیسی ہی تھی۔ میں اللہ سے شدت سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں کسی کمرے میں بند کیا تھا، لیکن پھر اچانک وہاں ہڑبڑ مچی اور شور شرابہ مچ گیا۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور لڑکیاں بے ترتیبی سے بھاگنے لگی تو میں بھی اپنی جان بچاتے ان کے ساتھ بھاگنے لگی۔ باہر آ کر دیکھا تو وہاں ہر جگہ پولیس تھی، جنہوں نے ہم لڑکیوں کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم رو رہے تھے اور لیڈیز پولیس والیاں ہمیں خاموش کروا رہی تھی۔ پھر وہ ہمیں اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے کر گئے اور ہم سے سب ہمارے متعلق پوچھ کر ہمارے گھر والوں کو بلوایا۔ جب ابا آئے تو بہت پریشان تھے، وہ بھاگے بھاگے آئے تو پولیس والوں نے انہیں بہت ذلیل کیا۔ ابا بہت شرمندہ تھے۔ ابا نے مجھ سے ساری حقیقت پوچھی تو میں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا کہ کب کیا کیسے اماں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب ابا نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور گھر آتے ہی اماں کو گھر سے نکال دیا۔ جب یہ سب میرے نانی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو سب نے ان کو لعن طعن کیا۔ میری خالہ سب سے معافیاں مانگنے لگی، رونے لگی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا پر ابا نے انہیں معاف نہیں کیا۔ کچھ مہینے گزرے تو ابا نے اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ میں نے شادی کے تحفے میں ابا سے اماں کے لیے معافی مانگی۔ ابو، اماں کو معاف کر دیں۔ ابا نے میری بات کا مان رکھا
اور اماں کو معاف کر دیا، گھر بھی لے آئے۔ اماں بہت شرمندہ تھی، لیکن اماں کو واپس لانے کے 1 ہفتے کے بعد ہی ابا ایک بیوہ عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ اماں نے اعتراض کیا تو ابا نے کہا تمہاری مرضی، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ اماں مجبور ہو گئیں اور سوتن کے ساتھ گزارا کرنے لگیں۔ جب سال بعد ہی ابا کی مرادیں بر آئیں اور ابا کی تیسری بیوی نے بیٹے کو جنم دیا اور میری خالہ بے اولاد ہی رہ گئی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میرا شوہر بھی بہت اچھا ہے۔ اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے غلط راستے چننا اور پھر ان پر چل پڑنا انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ بیٹے کے حصول کے لیے بیٹیوں کا قتل کرنا ناقابل معافی گناہ ہے، کیونکہ حمل ضائع کرنا بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔